اللہ تعالیٰ کو شوق نہیں ہے گمراہ کرنے کا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے تمہیں عذاب دے کے میں کیا کروں گا اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو. تو اللہ جل جلالہ نہیں چاہتے کہ تم گمراہی کے گڑھوں میں جا کے گرو، لیکن جب تم خود وہ راستہ اختیار کر دیتے ہو گناہوں کا، معصیتوں کا، اور اللہ کا خوف تمہارے دل سے مٹا دیتے ہو، یہ احساس مٹا دیتے ہو کہ میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم خود گمراہی کے گڑھوں میں جا کے گر جاتے ہو. اور گر جاتے ہو تو تمہاری عقل خراب ہو جاتی ہے. جب ایک مرتبہ گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ جب تک آدمی نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا تو پھر بھی ایک دل میں حجاب رہتا ہے، حجاب رہتا ہے کہ بھائی گناہ ہے، نہیں جانا چاہیے، اس کے پاس نہیں جانا چاہیے. لیکن جب ایک مرتبہ جرأت ہو گئی، ایک مرتبہ جرأت ہو گئی، شیطان بہکاتا ہی رہا، نفس آمادہ کرتا رہا یہاں تک کہ آگے آدمی مجبور ہو کر کے چلو یار کر ہی لو. ایک مرتبہ وہ کر لیا تو وہ جو ایک آٹھ تھی نا تھوڑی سی وہ ختم ہو گئی، وہ حجاب جو تھا وہ اٹھ گیا. اب جو ہے راستہ کھل گیا. اس دن کیا تھا چلو آج تو یہ حجاب جب ختم ہو جاتا ہے تو اسی کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہی میں بھیج دیتے ہیں. یذرہم بطغیانہم یعمہون. وہ اللہ تعالیٰ ان کے سرکشی کے اندر ان کو چھوڑے رکھتے ہیں. تو یہ معنی ہے نور ایمان سلط ہوتا ہے. اور یہ خاص طور پر آنکھ کو اللہ تعالیٰ نے نور کا ذریعہ بنایا. اس نور سے ہم ساری کائنات کو دیکھتے ہیں، اس نور سے ساری کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں. اسی کو جب غلط استعمال کر دیا تو پھر یہ نور ایمان اس سے گھٹتا چلا جاتا ہے، برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے بندہ. رغبت طاعات کی طرف کم ہو جاتی ہے، معصیت کی طرف زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ معنی ہے نور ایمان کے سلب ہونے سے، نور ایمان کے کم ہونے سے. تو اس لیے یہ پہلا جو قدم ہے اصلاح کے لیے، اصلاح نفس کا، اس میں بھائی نگاہ کی احتیاط سب سے مقدم ہے. اور مجھے پتا ہے کہ آج کے دور میں نگاہ کی مکمل حفاظت ایک مجاہدہ ہے بہت بڑا. لیکن بھائی بیٹھے بٹھائے تو کوئی دولت نہیں ملا کرتی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو کوئی دولت نہیں ملا کرتی. اگر ایمان کا نور چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے، اگر آخرت کی فکر چاہیے تو پھر یہ پتھر تو دل پر رکھنا ہوگا. یہ پتھر تو دل پر رکھنا ہوگا. یہ بتاؤ کون یہ گارنٹی لے کے آیا ہے کہ میں اگلے لمحے میں زندہ رہوں گا؟ کوئی گارنٹی لایا ہے؟ کسی کے پاس کوئی ضمانت ہے اس بات کی کہ اگلے گھنٹے جیوں گا؟ اگر ٹھیک اس وقت جب ہم اللہ بچائے اللہ تعالی دارو کی نافرمانی کر رہے ہیں، ٹھیک اسی وقت ہماری روح قبض کر لی. خاتمہ کیسا ہوا؟ خاتمہ بالخیر مانگتے ہو کہ نہیں؟ یا اللہ ایمان پر خاتمہ کرنا. لیکن کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ جس وقت گناہ کر رہے ہو اس وقت میں تمہاری روح قبض نہیں کی جائے گی؟ اس وقت میں بلا لیا اللہ تعالیٰ نے تو رنگے ہاتھوں چلے گئے. کیا حال ہوگا؟ رنگے ہاتھوں چلے گئے. تو کم از کم یہ دھیان تو پیدا کرنا کہ اگر اسی وقت تو مجھے اٹھا لیا گیا. ارے توبہ کی توفیق بھی ہر ایک کو نہیں ملتی. اس لیے یہ خیال اگر دل میں آ جائے کہ یہ میں جو گناہ کر رہا ہوں
اسی وقت اگر میرے اللہ نے مجھے موت دے دی تو میرا انجام کیا ہوگا؟ معصیت کی حالت میں اٹھا دیا۔ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ سجدے میں اٹھاتا ہے، جن کو نمازوں میں اٹھاتا ہے، جن کو طاعات کے دوران اٹھاتا ہے۔ اللہ کے بندے وہ آپ کے علم میں آتے رہتے ہوں گے، سجدے کی حالت میں چلے گئے، یعنی سجدہ جو بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے، اس حالت میں نہ اٹھائے۔ خاتمہ بالخیر ہوا، خاتمہ بالایمان ہوا، طاعت کی حالت میں ہوا۔ اللہ اگر ہمیں ایسے اللہ بچائے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے کہ عین معصیت کے وقت اٹھائے، عین نافرمانی کے وقت میں اٹھائے، گناہ کے وقت میں اٹھائے، تو کہاں جائیں گے؟ لہذا ان باتوں کو تو سوچ کر اپنے دل پر پتھر رکھنے ہوں گے، پتھر رکھے بغیر نجات نہیں، زبردستی کرنی پڑے گی اپنے اوپر، تب جا کے چھوٹے گی بری عادت ہے۔